السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں پیاری شہزادیوں، آج سے 1400 سال پہلے کا ایک منظر بیان کرتی ہوں کہ ام خلاد جو صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، ان کا اکلوتا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اور وہ نقاب اوڑھ کر اپنے بیٹے کا پتہ کرنے نکلتی ہیں۔ جیسے ہی لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو حیرت سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج تو تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو تمہیں ابھی بھی اپنے نقاب کی فکر ہے، اپنے حجاب کی فکر ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہیں کہ اے لوگو، میں نہیں چاہتی کہ اولاد کی آزمائش میں بے حیائی کی آزمائش میں آ پہنچوں۔ میں اپنا نقاب کیوں چھوڑوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب کہ پردہ کیوں ضروری ہے۔ تو پردہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حجاب پہن لیا، جلباب اوڑھ لیا یا چادر پہن لی۔ پردے میں 3 بیسک چیزیں آتی ہیں: جسم کا پردہ، نظر کا پردہ اور خیالات کا پردہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جسم کے پردے کی۔ جسم میں ہم عبایا پہنتے ہیں، جلباب پہنتے ہیں یا چادر پہنتے ہیں، نقاب کرتے ہیں یا حجاب کرتے ہیں۔ اب اس کی بات کریں تو بہت سے ایسے عبایا آ گئے ہیں جو بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، اس پر بہت زیادہ ایمبرائڈری ہوتی ہے۔ کلرز ایسے شوق عبایا میں آ گئے ہیں جو دیکھنے والے کو بہت اچھے، بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اب جو بھی ٹرینڈنگ میں حجاب اور نقاب چلنا شروع ہو گئے ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے والے کو اچھے لگتے ہیں۔ نقاب بھی ایسے آ گئے ہیں جو ایمبرائڈری سے بھرے ہوتے ہیں، اور عبایا تو بالکل ہی ایسے آ گئے ہیں کہ کپڑوں اور عبایوں کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اتنے بھرے بھرے بازو اور برقعے کے بس دیکھنے والا کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دین اسلام نہیں ہے۔ پردہ تو یہ ہے کہ آپ ایسا برقع پہنیں، ایسا نقاب پہنیں، ایسا حجاب پہنیں جو لوگوں کو رک کر دیکھنے کے لیے مجبور کرے، جو خود کی طرف مائل کرنے والا نہ ہو۔ دین کا جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ خود کو ایسے ڈھانپ کر رکھیں کہ آپ مائل کرنے والی نہ ہوں۔ لیکن آج کل جو عبایا، حجاب اور نقاب آ رہے ہیں وہ پردے کے مقصد کو ہی فوت کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے پردہ اوڑھ رہی ہیں تو آپ نے پردے کے مقصد کو ہی فوت کر دیا ہے۔ اس میں پردے کا تو عمل دخل آتا ہی نہیں ہے۔ ایون اسٹرالر کی چوڑائی اتنی مختصر کر دی گئی ہے جو شہوت کی چیزوں کو ہی نہیں ڈھانپ رہی۔ جو آپ کو بیوٹیفل کرے تو وہ پردہ نہیں ہے۔ جیسے سورہ احزاب کی آیت کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹہری رہو، بے پردہ نہ رہو۔ جیسے دور جاہلیت کی بے پردگی، قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات بھی اتنی خوبصورتی سے کہی ہے کہ آہستہ چلو تاکہ تمہاری شہوت کی چیزیں نہ دکھیں، یعنی چلنے کی وجہ سے جو دھمک پیدا ہو اس کی وجہ سے کوئی مرد تمہاری طرف مائل نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں نظر کا پردہ، یعنی میں یہ ٹاپکس کئی بار ڈسکس کر چکی ہوں پردے کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں نظر کا پردہ، یعنی ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں، ایسی موویز نہ دیکھیں، ایسے ڈرامے نہ دیکھیں، ولاگز ایسے نہ دیکھیں، مردوں کو تسلی سے ٹھہر کر شہوت سے نہ دیکھیں، اور میری پیاری بہنوں وہ نہ دیکھیں جو آپ کے دیکھنے کا نہیں ہے، جس سے معاشرے میں فساد پھیلے۔ تو نظر کا پردہ یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز کو نہ دیکھیں جو آپ کو بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ فتنہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایسے غلیظ جذبے پیدا ہوتے ہیں جو منہ زور ہو کر چلتے چلتے ہمیں کہیں اور پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہوتا پورا سیاہ ہو جاتا ہے کہ انسان پر اس وقت کسی بھی خیر و اچھائی کا اثر نہیں ہوتا، اس کے لیے سمجھانا نہ سمجھانا ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ آنکھوں کو بھی اپنے قابو میں رکھیں، نہ کہ وہ آپ کو قابو میں رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں خیالات کا پردہ، یعنی کسی نامحرم کے لیے غلط اور غلیظ گمان کرنا۔ تو اپنی خیالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کریں، یہ سب پردے کا حصہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں خوشبو کا مسئلہ۔ اب عورت کو باہر خوشبو لگا کر جانا بالکل منع ہے۔ ہاں، وہ گھر میں ضرور لگا سکتی ہیں اپنے محرم کے، لیکن باہر نکلتے ہوئے نہیں لگا سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان عورتوں کے لیے جو خوشبو لگا کر نکلتی ہیں کہ وہ زانی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور علماء نے یوں یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی خوشبو مرد نے محسوس کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہوا ہے جیسے کہ لڑکیاں حجاب برقع پہنتی ہیں تو برقعے کے پچھلے حصے کا جو کپڑا ہوتا ہے جو کمر کو ڈھانپتا ہے اس حصے پر بیلٹ لگا دی گئی ہے، جو کہ لڑکیاں ٹائٹ کر کے باندھ دیتی ہیں، جس سے کمر کی لمبائی چوڑائی برقع پہننے کے باوجود بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا ان لڑکیوں سے سوال ہے کہ آپ کیوں خود کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو پورا کا پورا کریں، اس طرح منافقت کرنا اچھی بات نہیں ہے کہ برقع بھی پہننا ہے اور اسی برقعے میں سے جسم کی بناوٹ کو بھی ظاہر کرنا ہے، تو پھر کیا فائدہ اسے پردہ کرنے کا؟ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں جس سے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری جو بھی اسٹوڈنٹ یہ بات سن رہی ہوں گی وہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کا لباس نہیں پہنیں گی انشاءاللہ۔
آج کل کی نوجوان نسل نے پردے کو کیا بنا لیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پردے کی کون سی شکل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک کلینک میں جانا ہوا، کافی رش تھا تو نمبر لے کے ایک طرف بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں 3 نوجوان لڑکیاں بھی کلینک میں داخل ہوئیں، خوبصورت میکسی نما عبایا پہنے ہوئے، بالکل چست آستینیں، گلے اور آستینوں پر بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سر پہ بڑی خوبصورتی اور نفاست سے چھوٹا سا اسکارف لپیٹا ہوا تھا۔ سر پہ بائیں طرف اسکارف کے اوپر ایک نگینوں سے مزین بن لگی ہوئی تھی۔ اسکارف اتنا چھوٹا کہ بمشکل چہرے سے تھوڑا سا نیچے گلے تک آ رہا تھا، اتنا بھی نہیں تھا کہ سینے کو تو ڈھانپ لے۔ عبایا ایسا کہ جسم کی سب شہوت والی چیزیں واضح کر رہا تھا۔ اسکارف صرف خوبصورتی کے لیے پہنا گیا جس میں چہرہ بھی کھلا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرما، کاجل، لائنر اور ہونٹوں پر لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی، پردے کے نام پر ایسی بے حیائی۔ ایسے پردے کو تو خود پردے کی ضرورت ہے، اور کچھ خواتین جو تھوڑا سا چہرے کو ڈھانپنے کا اہتمام کر بھی لیتی ہیں مگر سینہ ان کے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ برقعے ایک سے بڑھ کر ایک اسٹائلش ہوتے ہیں۔ برقع اوڑھ کر، خوبصورت ماسک پہنے، ناک ڈھانپ کر، آدھے ماتھے ننگے کر کے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم باپردہ ہیں تو یہ محض نفس کا دھوکہ ہے۔ رہی سہی کسر حجاب، کیپ، اسٹرولر، اسکارف نے نکال دی ہے۔ سر کے پیچھے اونٹ کی کوہان نما جوڑا بنا کر تہہ در تہہ اسٹرولر پہن کر پردے کی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ جوڑا بنا کر باہر نکلنے والی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5582۔ حجاب کے نام پر ہر فیشن میں شامل ہونے، تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے کا نام پردہ نہیں ہے۔ آج کل سرخ رنگ عبایا پہن کر پردے کی دعوے دار موجود ہیں، لیکن اگر پردہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق کیا ہو تو عورت غلط ماحول سے الگ رہنا چاہیے، گھر کو اپنے لیے محفوظ سمجھے گی، سوشل میڈیا پر تصاویر، ویڈیوز وغیرہ سے دور رہے گی۔ پردے میں عورت ایک کھلے پھول کی طرح ہوتی ہے جس پھول کو شیطان جلانا چاہتا ہے۔ شیطان اسے ایک دم نہیں جلاتا بلکہ ایک ایک پتی کو توڑتا ہے۔ پہلے حجاب سے باہر نکلواتا ہے، پھر عبایا اترواتا ہے، اور پھر پردہ، اور پھر زمین پر بکھری ہوئی ان پتیوں کو لوگ پاؤں تلے مسل کر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو چھپانا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو برہنہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا ہے بلکہ آپ نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے پردہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ چھپانا ہے صرف اپنے رب کے لیے، اور خاص قیمتی اور انمول چیزیں ہی چھپائی جاتی ہیں، اور ہم بہت خاص قیمتی اور نایاب ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے۔ جب پردہ کرنا شروع کریں تو یہ مت سوچیں کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی یا نہیں، یا مجھ جیسے گنہگار پردہ کیسے کر سکتی ہے۔ آپ خود کو انمول سمجھو کیونکہ آپ مسلمان ہو۔ اتنی زیادہ عورتوں میں سے جو مسلمان ہو کر بھی پردے کے بجائے 2 نمبر فیشن کو چوز کر رہی ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ پردہ کریں۔ کئی لڑکیاں صرف اس لیے پردہ نہیں کرتی ہیں کہ وہ نقاب کرنے کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکیں گی یا ان سے کوئی دوستی نہیں کرے گی، اور کئی کو گھر والے ہی نہیں چھوڑتے، باہر والوں کی تو بات ہی نہیں آتی، جیسے کہ یہ بولتے ہیں کہ تم سے شادی کون کرے گا، اتنے پردے کا کیا فائدہ جب ہمیں تمہاری حرکتیں پتہ ہیں، تمہاری اصلیت سے واقف ہیں ہم لوگ، اللہ کا دین اتنا سخت نہیں ہے کہ تم آنکھوں کا بھی پردہ کرتی پھرو۔ اور ایسے کئی الفاظ جو گھر والوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں۔ کئی بار آپ کی دوستیں آپ کو ایسے الفاظ کہتی ہیں، لیکن آپ نے جب اللہ پاک کی راہ میں چلنا ہے تو بس چلنا ہے، اگر مگر کو سائڈ پر کر دینا ہے۔ آپ کے لیے، آپ کے خوابوں کے لیے راستہ آپ کے رب کھولے گا۔ پردہ بس پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے، جب آپ ایک بار نقاب پہن لیتی ہیں تو سب آسان ہو جاتا ہے، اور یقین مانیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کو حجاب آپ کے وجود کا حصہ لگتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز اللہ پاک کے لیے چھوڑتے ہو تو اللہ پاک آپ کو اس سے کئی گنا بہترین سے نوازتے ہیں۔ آپ انمول ہو، شہزادی ہو، اپنے آپ کو بے پردہ رکھ کر بے مول نہ کریں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی، آج پردہ کرو تو اس پر ڈٹ جاؤ، ڈھیٹ بن جاؤ، دنیا میں جو بولنے دو، مگر کبھی کسی کی وجہ سے اپنے حجاب کو مت چھوڑو۔ اب بات کرتے ہیں حجاب کیا ہے۔ حجاب اور فیشن میں فرق کو پہچانیں۔ پردے سے عورت اپنی خوبصورتی کو چھپاتی ہے، جبکہ فیشن والے حجاب سے وہ مزید اپنے آپ کو اٹریکٹ کرواتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو یہ اللہ کی رضا والا پردہ نہیں ہوگا، وہ پردہ سادہ ہے۔ فیشن سے خود کو بچائیں پلیز۔ جس طرح آج کل کے فیشن والے پردے شروع کیے ہوئے ہیں، اس سے شیطانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پلیز اس قسم کے فتنوں سے بچائیں خود کو، تاکہ اللہ کی امان میں رہیں۔ جو انسان شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کی امان میں نہیں رہتا۔ پھر بہت سی بچیاں، لڑکیاں اور بڑی عمر کی خواتین سمجھتی ہیں کہ بس دوپٹہ اوڑھ لینے سے حجاب ہو جاتا ہے یا اسکارف سے حجاب ہو جاتا ہے، تو ان سے مؤدبانہ عرض کرنا چاہوں گی کہ مجھے آپ
یہ بتا دیں کہ حجاب ہوتا کیا ہے۔ کیا حجاب اسٹائل ہے، جس طرح اکثر خواتین اور خاص طور پر لڑکیاں کرتی ہیں کہ اسکارف اوڑھ لیا، سر پر سمندر کی لہروں کی طرح پتہ نہیں اوپر نیچے عجیب سا کچھ بنا دیا، جو حجاب تو پہنا لیکن ٹائٹ عبایا پہن لیا۔ کیا واقعی یہی حجاب ہے؟ تو پیاری شہزادیوں، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ پاک ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو ضرور اللہ پاک نے آپ کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے، آپ کو پردے کی طرف لانا چاہتا ہے، آپ کو اس بے حیائی کے دور میں چھپانا چاہتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنے پردے کو مکمل طور پر اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے مرد، آپ کے والد، آپ کے بھائی آپ کو کسی چیز سے ٹوکتے ہیں، جیسے کہ باہر پردہ کر کے نکلو، بات اس طریقے سے کرو، تو ان باتوں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہر وقت مجھ پر روک ٹوک لگائی ہوئی ہے۔ وہ آپ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اب میں ان مردوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی مفہوم ہے۔ 3 لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے: شراب پینے کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دیوس مرد۔ صحیح حدیث میں ہے، دیوس مرد اسے کہتے ہیں جو اپنے اہل و عیال میں خباثت کو باقی رکھتا ہے۔ یہ وہ معاشرے کا مرد ہے جو اپنی عورت کو باہر بے حیائی کے طریقے سے جانے سے نہیں روکتا، جو اپنی عورت کو باہر کی خباثت سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، جس کی بیوی، بیٹی، ماں اور بہن باہر بے پردہ جاتی ہیں، جس کی بیوی، بیٹی، بہن اور ماں نے کبھی ان حدود کا خیال نہیں رکھا جن پر دین اسلام نے حد لگا دی کہ اسے آگے تم نے نہیں بڑھنا۔ وہ مرد جو اپنی گھر کی عورتوں کی دین فطرت پر تربیت نہیں کرتا، جو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم نے دوپٹہ پہنے بغیر گھر سے نہیں جانا، جو یہ نہیں کہتا کہ تم نے باہر شارٹس پہن کر نہیں جانا، جو مرد یہ نہیں کہتا کہ تم نے عبایا پہنے بغیر باہر نہیں جانا، جو مرد یہ نہیں کہتا کہ تم نے چادر اوڑھے بغیر باہر نہیں جانا، یہ وہ مرد ہے یعنی دیوس مرد جس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ سوچیں کچھ لمحوں کے لیے کہ ایسا مرد جس پر جنت کو ہی حرام کر دیا گیا ہے، دوسری کوئی بات کی ہی نہیں گئی اور حدیث مبارکہ کی کہی گئی بات اٹل ہوتی ہے۔ ایسا مرد جو اس بات کی ایٹ لیسٹ کوشش بھی نہ کرے کہ میں اپنی بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کو یہ چیز سمجھا لوں کہ باہر کس طریقے سے تم نے جانا ہے۔ وہ ان کو گانوں سے نہیں روکتا، وہ ان کو کلبنگ سے نہیں روکتا، ان کو باہر بے حیائی کے گروپوں میں جانے سے نہیں روکتا، ان کو نامحرم سے بات یا ملاقات سے نہیں روکتا، حتیٰ کہ انہیں کسی ایسے کام سے نہیں روکتا جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد لگا دی ہو۔ ان کے گھروں سے عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، وہ یونیورسٹی اور کالج میں بغیر دوپٹے عبائے کے جاتی ہیں، وہ خود کو خوشبو اور پرفیوم سے ڈبو کر باہر نکلتی ہیں اور میک اپ سے سجا سنوار کر باہر نکلتی ہیں۔ تو ایسا مرد جو روکے بھی نہ، وہ دیوس ہے، جو اپنے گھر میں پلنے والی بے حیائی کو روک نہیں سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں مشہور اسٹرالوجی کی ایک لڑکی تھی، جس میں وہ اپنے باپ سے ویڈیو بناتے ہوئے پوچھ رہی ہے کہ کیا میں باہر رات تک جا سکتی ہوں؟ تو ان کے فادر بہت فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جا سکتی ہو؟ پھر اس نے پوچھا میں کیسے کپڑے پہن کر جا سکتی ہوں؟ تو ان کے فادر نے کہا کہ پیارے کپڑے، یعنی ان کی نظر میں وہی کپڑے پیارے ہیں جو نیم آدھے اور فٹنگ والے اور چھوٹے ہیں۔ یہیں تک بس نہیں ہوئی، پھر وہ پوچھتی ہے کہ میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں؟ تو ان کے والد نے کہا جی رکھ سکتی ہو۔ تو یہ وہ بے حیائی پھیلانے کے رسپانسبل ہیں جو بہت بڑی ڈیوٹی سمجھ کر اسے سر انجام دے رہے ہیں کہ انہیں قطعاً احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور کیسے اس سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو فخریہ اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی سوشل میڈیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ خود کو کس جگہ کھڑے پاتے ہیں؟ یہ لوگ خود کو بیچ رہے ہیں یا ماؤں بہنوں کو؟ کہاں فائز ہیں یہ لوگ؟ اسلام میں جن سے یہ خباثت روکی ہی نہیں جا رہی بلکہ وہ تو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں دیوس مرد جنت میں نہیں جائیں گے۔ حدیث کے اکارڈنگ اس میں 2 اقسام ہیں، نہ کہ کوشش کرنے والا اور کوشش نہ کرنے والا۔ جو مرد کوشش کرتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں مگر ان کی خواتین منہ زور ہیں، لیکن جو کوشش بھی نہیں کرتے وہ اس کیٹیگری میں ہیں دیوس مرد کی۔ ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کوئی ایسا مرد ہے جسے اس حدیث اور اس کی تفسیر سمجھانے کی ضرورت ہو، یا گھر میں کوئی دیوس مرد تو نہیں پل رہا اور ضرورت ہے کہ اس بات کی ایک نازکی کا اندازہ ہو اور آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکیں اور ان کی دیوس مرد نہ بننے والی تربیت کر سکیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کے والد، آپ کے گھر والے، آپ کے بھائی آپ پر اس بات کا پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ پورے پردے میں ہو کر جائیں باہر، تیز تیز آواز سے گفتگو نہ کریں، تو ان کی رسپیکٹ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔